صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ سے درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ محبوب ان سے یہ کہو کہ میری اطاعت کریں، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو راز یہ اس طرح بیان فرمایا، اپنی محبت کو اللہ رب العزت نے اس طرح پوشیدہ رکھا کہ گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہوگا، جو آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق کا دم بھرنے والا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ حضور کی اطاعت اور اتباع کے اندر ہی دیکھا جائے تو اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ اب جو توحید کا درس دے، جو وحدانیت کی بات کرے اور جو صرف اللہ اللہ کرے اور لوگوں کو توحید کی طرف لائے، تو یاد رکھیں جب تک توحید کے ساتھ رسالت نہیں ملتی اس وقت تک توحید کہا جاتا ہے کہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو عشق الہی کے ساتھ، اللہ عز و جل کی محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب نماز کو لے لیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں یہ اصل ایمان نہیں، اسے اصل ایمان نہیں کہا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، یعنی مومن ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے۔ اصل ایمان جس بات کو علماء نے لکھا، علماء نے بیان فرمایا، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کی اصل ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں کامل مومن کب بنوں گا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اللہ سے محبت کرے گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ سے محبت کب ہوگی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اس کے حبیب سے، اس کے محبوب سے محبت کرے گا۔ اب یہاں اس نے دوبارہ سوال کیا کہ اس کے حبیب سے محبت کب ہوگی؟ مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں اس کے حبیب لبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ سے محبت کرنے والا ہو جاؤں؟ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ان کی سنتوں کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے اور ان سے بغض و عناد رکھنے والوں کے ساتھ بغض و کینہ رکھے، تو سمجھ لے کہ تو کامل مومن بن گیا۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنا کہا جاتا ہے کہ یہ اصل ایمان ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، حضور نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، یہ بات بھی سن لے، خبردار ہو جا کہ
کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ مومن نہیں، جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ صاحب ایمان نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ محبت دیکھا جائے تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے اور ایک محبت طبعی ہوتی ہے۔ محبت عقلی یعنی عقل جس بات کا تقاضا کرے، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی و طہارت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، اس کی مقام ولایت کی وجہ سے، اس کے پاس تقوی کی دولت ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، تو عقل اس بات کی متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ محبت طبعی اس محبت کو کہا جاتا ہے کہ جو فطرت میں اللہ رب العزت ودیعت فرما دیتا ہے، جیسا کہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کہ اگر واقعے کو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو حضرت یوسف آپ کے فرزند لاڈلے چہیتے، اور حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی۔ تو جب حضرت یوسف گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام ایک طویل دورانیے تک، ایک طویل عرصے تک جو ہے آپ کی جدائی میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، اس کثرت کے ساتھ ہوئے۔ تو یہ محبت کے معاملات ہیں کہ کبھی محبت طبیعت کی وجہ سے کی جاتی ہے، کبھی محبت جو ہے عقل اس بات کی متقاضی ہوتی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ کبھی شریعت حکم دے دیتا ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ فلاں سے محبت کرو، فلاں سے محبت نہ کرو، تو شریعت جب ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے تو وہ محبت شرعی ہوگی۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ محبت طبعی کو ہم دیکھیں، پرکھیں، تو والدین سے جو محبت ہے وہ طبعی ہے، طبعاً ہے، محبت طبعی ہے، طبیعت تقاضا کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کے وجود کا جو ذریعہ ہے وہ والدین ہیں، کہ والدین ہیں تو اس سے کوئی اولاد، کوئی نسل اس دنیا میں متولد ہوئی، پیدا ہوئی، تو والدین یہ سبب ہوئے اس بندے کے وجود کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ کی ذاتی بابرکات کے صدقے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اور حدیث قدسی ہم یہ سنتے ہیں کہ حدیث قدسی یہاں پر اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ کلام رب کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر والنجوم، کہ میں چاند، سورج، ستارے، زمین اور آسمان، دن اور رات، کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیتہ، کہ اگر تجھے پیدا نہ فرماتا تو اپنا جو ہے رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ تو رب کی معرفت ہمیں نصیب ہوئی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل۔ تو شاعر نے بڑا خوب فرمایا، شاعر کہتا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے، ہر چیز کو فنا ہے مگر رب کو فنا نہیں۔ تو محبت کسی سے اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے بڑے احسانات ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ہم پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات، کہ ہم تو جہنم کے کنارے پر تھے، دوزخ کے گڑھے پر تھے، مگر ہمیں سہارا دیا، ہمیں جنت کا مجدہ سنایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم بے سہارا تھے
ہمیں جینے کا ڈھنگ سلیقہ اور طور طریقہ کچھ نہیں پتا تھا، مگر حضور علیہ السلام نے اپنے افعال کے ذریعے ہمیں جینے کا ڈھنگ سلیقہ سکھایا، اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت بندہ کرے اور کامل محبت کرے، سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا، اور یہاں تک کہ اس محبت کے بارے میں جس طرح وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ محبت ماں باپ سے بھی بڑھ کر کی جائے، آل اولاد سے بھی بڑھ کر کی جائے، والدین سے اور بیوی بچوں سے، ہر ذی شے، ہر ایسی شے، ہر ایسی چیز کہ جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو، تو جب سرکار کو چاہنے کی بات آئے تو اس سے بڑھ کر چاہو، مصطفیٰ کو سب سے بڑھ کر چاہو، جبھی کامل مومن بن سکو گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام، کیونکہ کسی سے محبت بھی بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کام آنے والا ہے۔ اب آپ بتاؤ، مشکل وقت کی اگر بات کریں تو دنیا کی مشکلات تو آخرت کی مشکلات کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی مشکلات تو سکرات کے معاملات، سکرات کی کیفیت کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ نزع کی جو کیفیت جب بندے پر طاری ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کسی پر نزع کی موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو موت کا جو ایک وار ہوتا ہے وہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ خطرناک، اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو تلوار کے 1000 وار سے زیادہ خطرناک موت کا ایک جھٹکا، موت کا ایک وار۔ اور محشر کی جو مشکل ہے، جو قیامت کی جو مشکل کو بیان کیا کہ سورج سوا میل پر، زمین تانبے کی، اور 50,000 سال کا ایک دن، اتنی جو ہے سخت مشکل وہ محشر کے روز۔ مگر اس مشکل وقت میں جو ذات کام آنے والی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محشر کا روز تو ایسا ہوگا کہ لوگ پسینوں میں شرابور ہو رہے ہوں گے، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی نیکیوں کی پڑی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور سب کو نیکیوں کی طلب ہوگی۔ لیکن جو محشر کے روز کام آنے والی ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ اپنے امتیوں کو تلاش کریں گے، لوگ جائیں گے دیگر انبیاء کے پاس، مگر وہ جتنے بھی انبیاء ہوں گے وہ یہ کہیں گے اذهبوا الی غیرہ، کسی اور کے پاس جاؤ، تو دوسروں کی طرف وہ بھیجتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ آج کے دن ہم بھی تمہاری نجات جو ہے نہیں کروا سکتے، تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، مگر ہاں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بھیجنے کا مجدہ سناتا ہوں کہ وہ دربار ایسا ہے کہ اس دربار میں چلے جاؤ، جو بھی وہاں جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ آج کے دن حضور کی ذات ہی تمہارے کام آنے والی ہے۔ تو محشر کے روز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اعلان فرمائیں گے، انا لہا، کہ آج کے دن میں ہی لوگوں کی سفارش اور لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو نزع کی کیفیت کو دیکھا جائے، کتنی سخت کیفیت ہے، کتنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جب ہم پر نزع کی کیفیت طاری ہو، جب ہم پر موت کی سکرات کی کیفیت طاری ہو، تو یا رب العالمین اس وقت تو ہمیں اپنے محبوب کا جلوہ دکھا،
نزعہ کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد نہ روں گا یار۔ تو حضور کا جلوہ، یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ تمنا رکھتے ہیں؟ کیوں لوگ اس بارے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں، یہ فریاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے یہ عرض کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ، اس کا جو راز بیان کیا وہ یہ کہ جیسا کہ حدیث پاک ہے، جیسے کہ کچھ روایات سامنے آتی ہیں کہ زلیخا سے جب مصر کی عورتوں نے یہ گلہ، یہ شکوہ کیا کہ یوسف تو بردہ ہے، حضرت یوسف اتنے حسین تھے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یوسف کو میرا آدھا حسن دیا گیا۔ اور مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کیا کہ مصر کی شہزادیوں نے، مصر کی عورتوں نے یہ حضرت زلیخا سے یہ گلہ شکوہ کیا کہ کیا یوسف کے پیچھے پڑ گئے؟ تو شہزادی ہے، یوسف بردہ یعنی غلام ہے، تو یوسف کے پیچھے پڑ گئے۔ کہا کہ اچھا کل آؤ میرے پاس اور پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یوسف کیا ہے۔ تو جب وہ ساری جو مصر کی عورتیں تھیں، جب وہ سب آئیں تو اس زلیخا نے ان ساری مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں اور پھل، کچھ نے پھل کہا، کچھ نے سبزیاں کہیں، کچھ نے کہا کہ پھل بھی اور سبزیاں بھی، تو یہ تھما دیا گیا اور کہا کہ ابھی ابھی مصر کے بازار سے حضرت یوسف کا گزر ہوگا، مگر خبردار کوئی ان کو نہیں دیکھنا، کوئی ان کی طرف پلک نہیں جھپکنا، بلکہ تم وہاں پر پھل اور سبزیاں کاٹنے میں مصروف ہو جانا۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کیا کمال کا حسن عطا فرمایا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو مصر کی عورتیں کہنے لگی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب حضرت یوسف وہاں سے گزرے تو مصر کی عورتیں کہنے لگی کہ یہ کوئی بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اور وہ سبزیاں اور پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا دی، وہ اپنی انگلیاں جو ہے انہوں نے کاٹ بیٹھی۔ تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خدمت میں، جب آپ تک یہ روایت پہنچی، یہ حدیث پہنچی، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ لو رأینا جبینہ لأثرنا بالبدع القلوب ایدی، فرمایا حضرت عائشہ نے کہ یہ تو حضرت یوسف کی بات تھی، واللہ اگر میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر جاتے تو وہ اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں پر، اپنے سینے پر چھریاں چلا بیٹھتی کہ اللہ رب العزت نے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے کیسا جمال اور کیسا حسن عطا فرمایا، اس حسن کو شیخ سعدی اس طرح بیان فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ حضور تو انسانوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کی جب بات کی جاتی ہے، حضور کے جمال کی جب بات کی جائے تو گویا کہ حضور کا چہرہ ایسا ہے کہ جیسا کہ چاند آپ کے چہرے میں تیر رہا ہو، 14ویں سے بھی زیادہ چمکتا دھمکتا اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا۔ گویا کہ حسن بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ کھڑے ہو کے خیرات مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ حسن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ تصرفات اور اختیارات اور کمالات اور معجزات اور بلند و بالا مرتبہ اور مقام، عرفہ و اعلیٰ مقام جو ہے اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب وہاں پر پیچھے کر کے دیکھ رہا ہوں۔
ایک مرتبہ درود پڑھی اللہ تو ایسا حسن کہ جب اس چہرے کو حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ بندے کو ہر وقت تمنا کرنا چاہیے کہ نزا کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں تو دیکھنا ہی دیکھنا نصیب ہوگا، محشر کے روز بھی. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا یہ کمال ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چہرے کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اتنا زیادہ حسن عطا فرمایا ہے، اتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ نہ میں نے پہلے کبھی اس سے زیادہ حسن دیکھا اور نہ ہی آج میں اس سے زیادہ حسن دیکھتا ہوں. اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے جب یہ سنا تو کہا کہ دیکھتے بھی کیسے، کسی ماں نے اگر اس سے زیادہ حسین جنا ہوتا تو دیکھتے. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ حضور تو ہر عیب اور نقص اور ہر خامی سے پاک پیدا کیے گئے، مبرہ پیدا کیے. گویا کہ رسول اللہ جس طرح چاہتے تھے اللہ رب العزت نے اسی طرح آقا دو جہاں حضور سید عالم کو پیدا فرمایا. مگر آج کچھ لوگ حضور کے اندر عیب اور نقص اور خامیاں تلاش کرتے ہیں، اور وہ خامیاں جو ہیں دیکھی جائیں تو اس طرح کہ گویا کہ وہ خامی کا تلاش کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اس کا دل عشق رسول سے، محبت رسول سے خالی ہے. کبھی کہتا ہے کہ حضور تو ہماری طرح انسان تھے، بشر تھے، نور نہیں تھے. کبھی کہتا ہے کہ حضور تو علم غیب نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور نہ جانے کیسے کیسے حضور کی خامیاں بیان کرتا ہے، جبکہ صحابہ کرام تو ان سے زیادہ تو کوئی جو ہے جاننے والا نہیں تھا. تو پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنے محبوب کی قسمیں یاد فرمائی، اپنے محبوب کے اوصاف بیان کیے، اپنے محبوب کی مدح سرائی، تعریف و توصیف بیان فرمائی. اور اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو تو یہاں پر اس طرح تسلیم کر لو، اس طرح سمجھ لو کہ اللہ رب العزت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو ہم یہ جو ہے آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی. تو اگر اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھیں تو یہاں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا. اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملائکہ بھی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی یہ تعلیم اور تلقین فرمایا. تو لہٰذا یہاں پر صرف میں آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس پہرائے پر ہیں، ہماری زندگی کا رہن سہن، ڈھنگ سلیقہ، طور طریقہ، کس طرح ہم جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. ہمارے دل میں غیر کی محبت کتنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. ہمیں یقیناً آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ گستاخ بے ادب بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور یقیناً دل ہمارا دکھتا ہے جو اس طرح جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. مگر کیا کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کو صرف خطرہ جو ہے اس بات سے ہے
کہ یہ امت جو ہے، اس امت کے اندر ایک وصف دیکھا، کیونکہ وہ جو خوف زدہ ہوئے پورا ہندوستان پر جو ہے وہ قابض ہو کر بیٹھے تھے، اور ہندوستان سے جو فرار ہوئے، اور انہوں نے جب غور فکر کیا، تجزیہ کیا، تو دیکھا کہ یہ پوری امت جو ہے حضور سے محبت کرنے والی ہے، یہ پوری امت متفق ہے، اور ان کے دل میں صرف ایک وصف دیکھا، اور وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ تو جب انہوں نے یہ ملاحظہ کیا تو پھر انہوں نے انہی محبت کرنے والوں میں سے، انہی مولویوں میں سے کچھ جو ہے مولوی خریدے، اور ان کو ہر طرح کی عیاشی، عیش و عشرت اور جو ہے ڈالر، نہ جانے کیا کیا دنیا کی آسائش و جو ہے زینت ان کو جو ہے فراہم کی، اور کہا کہ تمہارا کام یہ ہے، تمہارا مشن صرف یہی ہے کہ تمہیں جو ہے امتی مسلمہ کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنا ہے۔ اور دیکھیں وہ ہم لوگ ان لوگوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، جب میلاد کا موسم آ جائے پورا سال نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہوگا، مگر جب بات آ جائے کہ حضور کے میلاد منانے کی، جشن میلادت منانے کی، گھروں کو چراغا، مسجدوں کو گھروں میں چراغا کرنے کی، جھنڈے لگانے کی، تو فوراً انہیں یہ بدعت یاد آ جائے گا کہ کس صحابی نے کیا۔ تو اذان کہے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ لے تو بدعت یاد آ جائے۔ تو لوگ رمضان کا بھی دیکھیں، حال ہی میں رمضان کا کیسا تقدس پامال کیا گیا، اور نہ جانے کیسی کیسی بے حرمتیاں کی گئی مدینہ شریف کے اندر حضور کے روضے کی بے حرمتی کی گئی، مگر کیا کہ جو دنیا دار جو سیاست کے بھوکے ہیں، جو دنیا کے مال و دولت کے بھوکے ہیں، وہ دفاع کرنے میں مصروف ہیں، مگر یہ بہت بڑا صدمہ جو ہے امت مسلمہ کو پہنچایا گیا کہ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے روضے پر، یہاں تک کہ بلند آواز سے درود و سلام بھی نہیں پڑھا جا سکتا حضور کے روضے پر، اور اتنی بلند آواز تھی، اتنی غلیظ زبان، اتنی بری زبان جو ہے استعمال کی گئی، اگرچہ وہ صحن میں استعمال کی گئی، مگر یہ باقاعدہ وہاں سے لوگوں کا بیان آیا کہ ہم تو روزے پر موجود تھے، روزے تک آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی، تو ان لوگوں کے اعمال تو گئے، زندگی بھر کے سارے نیک اعمال گئے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کی، علماء اہل سنت صحابت کو اپنانا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں جو ہے جو ہونے والے نشستیں ہیں، جو وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، ہمیں اس میں حاضر ہو کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنا تزکیہ کرنا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا عظیم مہینہ، سارے مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ رمضان کا مہینہ، بڑی بے چینی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایسا لگتا ہے کل یہ اعلان ہوا تھا رمضان کا، اور اب رمضان جا رہا ہے۔ اب ایک اور فتنہ، اب اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سعودیہ کے ساتھ کریں گے، لگے پڑے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ عید، مگر مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور ان کی مشاورت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بھائی چاند ہوگا تو عید منائیں گے نا، پھر دوبارہ جو ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، ظالم و جابر حکمران ہم پر مسلط ہے، نہ جانے کیا کیا ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ صرف دین سے دوری ہے۔ ہم اگر حضور کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا کرنے والے ہو جائیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے، حضور کی سنتوں کو جلا بخشنے والے ہو جائیں، اور نمازوں کے صحیح معنوں میں پابند ہو جائیں، صرف رمضان کی حد تک ہم نمازی نہ رہیں بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ تو ہمیں اب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی جو ہے عرض گزار ہوں گے کہ چونکہ جس طرح رمضان گزارنے کا حکم ہے، یقیناً بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں
آٹے میں نمک کے برابر کے لوگ کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کا صحیح معنوں میں اس کے مطابق اس کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے مطابق رمضان کو گزارتے ہیں، وگرنہ ہماری حالت ایسی ہوتی ہے۔ اب تو دیکھیں جو ہے نوجوان اٹے گٹے جو ہے آپ کو چلتے پھرتے، پہلے تو لوگ چھپ چھپ کے کھاتے پیتے تھے، اب تو باقاعدہ گلم گلا پان کی پچکاریاں اور جو ہے مین پوری کی اور گٹکے کی پچکاریاں مار رہے ہوتے ہیں، اور روزے کا پوچھ لیا جائے کہ جناب اتنی اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، اب ایک شخص تو ایسا ہے بیچارہ بیمار پڑ گیا، لیکن اس میں اب کچھ لوگ ایسے بھی بیمار ہو گئے مگر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، مگر پھر بھی جو ہے صحت ساتھ نہیں دیتی، مگر کچھ تو ایسے کہ یار کمزوری ہو جاتی ہے، نکاہت طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ روزے رکھنے سے حدیث میں تو آیا کہ روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، توانا تندرست ہو جاؤ گے، ساری بیماریاں تمہاری ختم ہو جائے گی، لیکن کیا کہ صحت مند اٹھے کٹھے جو ہے وہ رمضان کو بھی انہوں نے غفلت میں گزار دیا، روزہ بوجھ محسوس ہونے لگا، رمضان بوجھ محسوس ہونے لگا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرو کہ کاش سارا سال رمضان ہو، اور ہم لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ واقعی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا، یہ مسجدوں کے بہار ہے، یہ رونق ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ کب تک؟ آخر کیا ہر سال آپ کو یہی بار بار ذہن دیا جاتا رہے گا؟ رمضان کی چاند رات کہیں آپ حال لے لیجیے، معتکفین اٹھتے ہیں، اعتکاف سے جاتے ہیں، اعتکاف ختم ہوتا ہے، الوداع پڑھی، دعائیں کری، لیکن اگر مغرب کے فوری بعد اعلان ہو جاتا ہے چاند کا، لیکن عشاء میں آپ دیکھیں کہ عشاء میں کیا کیفیت ہوتی ہے، مغرب تک تو بھری پڑی ہوئی تھی مسجد، مگر کیا کہ چاند ہوا تو مسجد میں آنے کے بجائے بازاروں میں نکل گئے۔ اب چاند رات، بقرعید کی چاند رات، اسی طرح 10 محرم اور جو ہے بقرعید کی چاند رات اور میٹھی عید کی چاند رات، اور اسی طرح 15 شعبان، یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ اس رات جو ہے اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کیا جائے اللہ رب العزت اس کی حاجت اور اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ مانگنے کی رات ہے، وہ مانگنے کی رات ہے۔ اب جب رمضان ختم ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ اس شخص کی اجرت کیا ہے، مزدوری کیا ہوگی، کہ جو سارا مہینہ محنت کرے، اور اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین اسے تو مکمل جو ہے صلہ ملنا چاہیے، اسے مکمل اجرت اور مزدوری ملنا چاہیے۔ تو پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ جنہوں نے رمضان کا ادب و احترام کیا، اس کو صحیح معنوں میں گزارا، روزوں کی، نمازوں کی، تراویح کی، عبادات کی پابندی بجا لائی، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ یہ جو ہے وہ باتیں ہیں۔ اب بخشنے کی رات، مانگنے کی رات، مگر بندہ بازاروں میں، لہذا پہلے ہی سے بندہ یہ سارے کام کر کے رکھ لے تو اس میں سستا بھی مل جاتا ہے اور صحیح بھی مل جاتا ہے، لیکن آخر کے دورانیے میں، آخر کے وقت میں بندہ جو ہے واقعی پوری وہ چلے جاتی ہے، اور پھر 3-4 بج گئے، اب کیا فجر کی یاد ہی، مگر وہ کیسی عادت ہے کہ جناب فجر کا بھی حال، اچھا عید کی نماز کی سب کو بڑی ہوتی ہے کہ بتاؤ عید کی نماز کتنے بجے ہے؟ عید کی نماز، بھائی عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، مقدم پہلے، فرض پہلے مقدم ہے، واجب بعد ہے، تو فجر کی بھی تو فکر ہونا چاہیے، تو لہٰذا فجر کی پڑھے، اس کے بعد مسجد ہی میں رہے، تیار ہو کے آجائے، مسجد میں رہے، ذکر و اذکار، درود و سلام، سب کچھ جو بھی آپ کو پڑھنا ہے پڑھانا ہے، پھر عید کی نماز پڑھے، اور پھر جو ہے جس طرح آپ کو گزارنی ہے، تو یہ وہ تو کوشش کریں، کیونکہ روزے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا، بس میں 2-4 باتیں بیان کر کے ختم کروں گا، روزے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا وہ لعلکم تتقون، کہ متقی ہو جاؤ، تو غور کریں کہ یار ہم نے روزے رکھے ہیں پھر بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، پھر بھی ہم نماز کے جو ہے پابند نہ ہو سکے،
اور جو ہے پھر بھی ہم عیاشی میں، عیش و عشرت میں، گناہوں میں، اور جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، نمازیں قضا کرنے میں پھر بھی مصروف، تو پھر سمجھو کہ ہم متقی نہیں بنے۔ ہمیں وہ روزے کی روحانیت اور نورانیت کس طرح جو ہے روزے کی روحانیت حاصل ہوگی؟ کہ سرکار تو فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے روزے میں تو ساری روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، نورانیت۔ اب یہاں تو اب روزہ پاس کرنے کا بھی ایسا یہود و نصارہ نے ذریعہ دے دیا۔ پہلے تو واقعی محسوس ہوتا کہ یار روزہ ہے، تو لیکن اب تو ایسا دے دیا، انٹرنیٹ پکڑا دیا آپ کے ہاتھ میں، لگے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے تو کچھ لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا، مسجد میں بھی انٹرنیٹ پہ فیس بک وغیرہ لگے پڑے، اور کچھ لوگ تو ایسے اعتکاف بھی چپڑ میں موبائل لے کر آ جاتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، موبائل کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو سہولتیں فراہم کر دی، مگر ہم دیکھیں کہ یار واقعی جو ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے ہم نے رمضان کو گزارا۔ اب جس طرح بھی گزر گیا، اگلا سال نہیں پتا، کیونکہ ہمیں تو کل کا نہیں پتا، کیونکہ کچھ لوگ ہم میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو موجود ہوں گے مگر آج ہمارے ساتھ نہیں۔ تو بندہ جب بھی رمضان آئے تو بندہ یہ جو ہے توقع کر لے کہ ہو سکتا ہے زندگی کا میرا یہ آخری رمضان ہو، تو لہٰذا جب یہ جائے تو اسے رو کے اس کو الوداع کرے، رخصت کرے، راضی ہو کر جائے، کیونکہ محشر کے روزہ رمضان یعنی روزہ اور تراویح یہ سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، شفاعت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہم سے جو ہے رمضان رخصت ہو تو یہ راضی ہو کہ ہم سے رخصت ہو، اور اللہ رب العزت ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے۔ جتنی ہم سے خطائیں ہوئی، لغزشیں ہوئی، کیونکہ جہاں پر نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب، فرض کا ثواب جو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو جہاں نیکیوں کا معاملہ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا معاملہ بھی وہاں پر کم نہیں۔ تو لہٰذا جو خطائیں لغزشیں ہو گئی رمضانوں میں تو اسے بخشوا لے، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اور افطار کے وقت 60 ہزار 10 لاکھ مختلف روایات ہیں کہ اللہ رب العزت گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے بھی حال ذات اور اللہ رب العزت رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمارے سینوں میں سرکار دو جہاں خصوصی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت فرمائے۔ اور اگر آپ کو میں آج یہاں سے ویسے کوئی بہت کم ایسے ہوں گے جو یہ راز بیان کرتے ہوں گے، ایک راز بیان کر کے میں جا رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں بھئی محبت پیدا کرنے سے ہوگی نا، خود ہی تو نہیں آ جائے گی نا محبت۔ اب کوئی کسی حسین لڑکی کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا تصور جماتا ہے، اس کے خیالات کو جماتا ہے، اور دن رات اسے سوچتا رہتا ہے، پھر اگر اس سے بات ہو جائے، فون پہ رابطہ ہو جائے تو اور جو ہے کڑک پیدا ہو جاتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، پھر جو ہے یہ معاملہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اور بیچ میں اگر سہارا چھوٹ جائے، ہاتھ چھوٹ جائے تو پھر وہ اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ نہ کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، نہ نوکری پہ جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ دنیا کے ایک عام انسان کی ایک خوبصورت جو ہے لڑکی یا لڑکے کی محبت کی مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن حضور کو تو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ہر مومن کے دل میں محبت ہے، مگر اس محبت کو کیسے اجاگر کریں کہ جب مدینے کا تذکرہ ہو، حضور کی محبت کا تذکرہ ہو، حضور کی الفت، حضور کی تعلیمات کا ذکر ہو، تو آپ جو ہے اشبار ہو جائے، دل بے چین ہو جائے، اور دل مدینے کی یاد میں تڑپ اٹھے، اور جو ہے وہ شخص جو ہے بے قرار و بے چین ہو جائے، حضور کے دیدار کے لیے بےتاب بے چین ہو جائے، ایک پل جو ہے ایک پل کے لیے بھی اسے چین نہ آئے۔ تو اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے سورہ توبہ کی جو آخر کی 2 آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ 11 پارے میں سورہ توبہ ہے، اس کے آخر میں یہ 2 آیتیں مل جائیں گی۔ حضور کے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ جو اسم محمد ہے، اس کا جو عدد ہے وہ 92،
تو 92 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا اس کا فائدہ بتاؤں میں آپ کو؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو زیارت مصطفیٰ ضرور اسے نصیب ہوگی۔ حضور زندگی میں مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی وہ سرکار کو خواب میں ضرور دیکھے گا، یہ بزرگوں نے بیان فرمایا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دشمن بھی اس کے قدموں میں گر جائے، مخالف جو سامنے والا بغض و کینہ رکھنے والا ہے اور جو ہے اس سے نفرت کرتا ہے، بس اس کو پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، بس اس کو پڑھے، یقین کرے وہ پڑھنا شروع کرے گا، 2-4 دن گزریں گے، وہ خود ہی محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنا شروع کر دے گا، اس کا دل ہر کوئی محبت کرنے لگ جائے گا۔ لیکن جائز مقصد کے لیے پڑھا، ایسا نہ کہ غلط مقصد کے لیے پڑھنا شروع کر دو۔ جائز اب بہت ساری ضرورت پڑتی ہے نا، جو کام کرتا ہے نوکری، ہر وقت سیٹ جو ہے سپروائزر یا سیٹ وغیرہ وہ جھاڑتے رہتے ہیں، اسی طرح کام کر، کیسے کام کرنا؟ ہر کوئی گھر میں والدین ڈانٹتے رہتے ہیں یا میاں بیوی میں آپس میں نا اتفاقی رہتی ہے، ہر کوئی جو ہے غلط رویے سے پیش آتا ہے، جھگڑتا ہے، بس اس کو پڑھے، اس سے رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور ہر کوئی اس سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ پھر اسے جو ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر شبلی جب حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی کھڑے ہو گئے اور حضرت جنید بغدادی نے حضرت ابوبکر شبلی جو آپ کے مرید خاص تھے، خلیفہ تھے، آپ کے ماتھے کو چوما۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ابوبکر شبلی موجود ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، ابو بکر شبلی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر شبلی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ بتاؤ اے ابو بکر شبلی، کیونکہ محفل لگی تھی، بتاؤ وہ کیا راز ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ حضور نے تمہاری پیشانی کو چوما؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ یا سیدی یا مرشدی، بس ایک عمل جو ہے میں روزانہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں یہ سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں، تو یہ سب اسی کی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ درود و سلام کی اپنا وظیفہ بنائے اور نماز یہ ضروری ہے، اور اس کی جو روحانیت ہے، یہ درود و سلام، یہ صورتیں وغیرہ، یہ ذکر و اذکار، اس کی روحانیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، ہم سب کا اعتکاف جو معتکفین ہیں ان کا اعتکاف اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اللہ رب العزت ہمارے درجات بلند فرمائے، ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔